الصلاة خير من النوم. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہیں یا رسول اللہ، یہاں حاضر ہیں، اور جہاں حاضر رہنے کی ضرورت پڑے گی وہاں حاضر رہیں گے انشاءاللہ، حاضر رہیں گے. اعلیٰ فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا یا رسول اللہ، کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اگر کروڑوں جہان ہوتے یا رسول اللہ آپ کے نام اقدس پہ سب کو قربان کر دیتا. ماشاءاللہ سیدزادہ علیہ رسول گلشن زہرا کے پھول اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزا خیر، اچھا بدلہ عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین. معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. بولو سبحان اللہ. الشاہ فقیر اللہ عرف ککو شاہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عرس کے مبارک موقع پر آپ اور ہم اس مدرسہ کے وسیع و عریض صحن میں حاضر آئے. خوشی ہوئی مجھے کہ اس گاؤں میں الحمدللہ مدرسہ بھی ہے اور کافی جگہ ہے اس مدرسہ کی، لیکن ابھی اس مدرسے میں بھی ضرورت ہے کہ اس کو اور خوبصورت کیا جائے اور اچھا بنایا جائے. سبحان اللہ. اس لیے کہ مسجد آباد کرنے کی فیکٹری اگر کوئی ہے تو یہ مدرسہ ہے. سبحان اللہ. اگر مدرسہ نہ ہوگا تو تمہاری مسجد بھی نہ ہوگی. آپ کہو گے کس لیے؟ تو اس لیے مسجد میں نمازی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن نمازیں انہی کو یاد ہوتی ہیں جو تھوڑے بہت دن مدرسہ چلے جاتے ہیں. بے شک حقیقت بات. تو معاملات سب ایسے ہی چلتے ہیں. اس لیے مدرسہ بہت ضروری ہے. الا ماشاءاللہ وہ لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مدرسہ کبھی نہیں گئے لیکن انہوں نے بھی کسی نہ کسی سے یاد کی ہے، تو وہ جہاں انہوں نے یاد کی ہے وہی ان کا مدرسہ ہے. بے شک. مدرسہ اور قبر کوئی ایک جگہ کا نام سن لیجیے. مدرسہ اور قبر. قبر وہی جگہ نہیں ہے جہاں قبرستان میں گڈھا کر کے تمہیں دفنا کے آئیں گے، وہی قبر ہے نا. مرنے کے بعد جہاں تمہاری باڈی اور جسم رہے گا وہی تمہاری قبر ہے. بے شک. بات سمجھ لیجیے. مرنے کے بعد تمہیں کوئی سمندر میں ڈال دے تمہاری ناش کو، وہ تمہاری قبر ہے. تمہیں مرنے کے بعد کوئی درندہ کھا جائے وہ تمہاری قبر ہے. مرنے کے بعد ہمیں کہیں زمین میں گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے وہی ہماری قبر ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی لکڑی کے تابوت میں کر کے کہیں رکھ دے وہی ہماری قبر ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب قبر وہی ہوگی. دنیا میں آپ آئے اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک، سرکار نے فرمایا علم سیکھو، جہاں جہاں علم سیکھو گے وہاں وہاں تیرا مدرسہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم تو مدرسے کو اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، پوری مدرسے کی ڈیفینیشن آپ کے سمجھ میں آ جائے. سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو علم دین قرآن حاصل کرے، سیکھے یا سکھائے وہ سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ بول دو.
تو اب قرآن اور علم دین حاصل آپ صرف مدرسے ہی میں نہیں، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی قاری سے، کسی علم دین کے جاننے والے سے آپ گھر پر بھی سیکھ سکتے ہیں، راستے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، شہر میں بھی سیکھ سکتے ہیں، یا جو 4 دیواری کا مدرسہ بنا ہے اس میں جا کے بھی سیکھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں نہ جائیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے فون لگائیں اور فون لگا کے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، موبائل کو بھی مدرسہ بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ مگر میرے پاس تو بہت سے مسائل کے فون روزانہ آتے، اگر سارے فون کو اٹینڈ کر کے جواب دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کھانا کھانے اور پانی پینے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، لیکن یقیناً مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے 90% میری قوم ایسے سوال کرتی ہے جو نہ اس کے مطلب کے ہیں، نہ اس کے فائدے کے ہیں، نہ اس کے کام کے ہیں، نہ ان سے ان کا کوئی مطلب۔ جو کام کی چیز ہے وہ نہیں پوچھے گا، نماز یاد نہیں ہے، 50 سال کا ہو گیا، خالی ایسی ٹکریں مار رہا مسجد میں جا جا کر کے، نہ اسے وضو یاد ہے، اسی طریقے سے منہ دھل دھل کے آ رہا، نہ اسے غسل کا طریقہ یاد ہے، اسی طریقے سے پانی خراب کر رہا ہے، نہ اسے کپڑا پہننے کا طریقہ یاد، نہ سونے کا طریقہ یاد، نہ کھانا کھانے کا طریقہ یاد، نہ پانی پینے کا طریقہ یاد، اسے کسی کوئی طریقہ یاد نہیں ہے، اور پھر اگر کبھی سوال کرے گا تو سوال اس طرح کے کرے گا کہ جن سوالات سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ بتائیے حضرت اذان سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی؟ اب تم سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا اذان کہاں ہوئی تھی؟ کسی سے نہیں بتائیے، تم سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلے اذان کہاں ہوئی تھی، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اذان بھی یاد تھی کہ نہیں تھی۔ اپنی اذان یاد نہیں ہے، یہ پوچھ رہا سب سے پہلے کہاں ہوئی، اپنی یاد نہیں ہے، پڑھوا لیے اشہد ان لا الہ پڑھے گا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی دیگر بات تلفظ نہیں ہے، اس کو مخارج بالکل بھی نہیں ہے، اشہد ان لا الہ پڑھے گا، مطلب اذان پڑھو تو اللہ ہی جانے کہ کیسی پڑھ رہا ہے، بعض تو ایسی اذان پڑھتا ہے کہ کلمہ کفر حقیقت، لیکن یہ نہیں پوچھے گا حضرت میری اذان سن لو، مجھے اذان پڑھنا سکھا دو، نہ اذان سب سے پہلے کہاں ہوئی تھی اور کس نے پڑھی تھی، اب بتا دی مولانا نے تو ٹھیک ہے، اور نہیں بتا دی جگہ مولانا قابل نہیں ہے، اسے یاد نہیں ہے کچھ، اب ہے نہیں خالی کی خرافات۔ میرے بھائیو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، نبی نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے، اگر علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو لوگوں کو جنتی ہو کے مرے گا، اس لیے کہ سب سے بہتر جماعت اللہ کے رسول نے فرمایا علم دین سیکھنے اور سکھانے والے کو۔ اب تم دیکھ رہا ہو تمہاری کیپیسٹی کیا ہے، آپ اتنی کیپیسٹی تو ہے نہیں کہ کسی کو علم دین سکھا سکو، اس لیے کہ ابھی خود نہیں سیکھے ہیں، تو کم سے کم روزانہ 1-2 مسئلہ کسی عالم سے، چاہے فون پر صحیح، چاہے اس کے پاس جا کے صحیح، چاہے مسجد میں بیٹھ کر صحیح، چاہے مدرسے میں جا کر صحیح، سیکھیں، ضرور سیکھیں، اس لیے کہ آپ کا بھی شمار علم دین سیکھنے والوں میں ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس ککو شامیہ، مسلک اعلی حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپریٹر صاحب ایسا میں کرو دور سے بھی آواز برابر لے، اور آواز کو گھٹانا مت، اس کو بڑھانا۔ نام تم نے رکھا سپر، تو سپر بناؤ نا اسے، ہے نا؟ سپر تو سپر ہوتا، نام ہے گھنشیام، روپیہ 1 نہیں، جیسا نام ویسا کام بھی ہونا چاہیے یار، ہاں بعض کا نام سن کے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے صاحب نیک اور قابل کوئی نہیں ہوگا، کام دیکھو تو بس، ہاں خیر نام اچھے رکھنا چاہیے، ناموں کا بھی اثر پڑتا، بچوں کو اچھے نام رکھو۔
تو میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہاں یہ بس یہی رکھو، اسی چیز پہ رکھو اس کو۔ بہت آج مدرسے میں بیٹھے ہو تو آج مجھے ایسی باتیں بتا کر جاؤں گا انشاءاللہ کہ پوری زندگی یہ جلسہ تمہاری زندگی کے لیے، لائف ٹائم کے لیے، خدا کی قسم یہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اور مرو گے تو میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت تقریریں سنتے ہو آپ، تقریریں میری بھی بہت سنی ہوں گی، اوروں کی بہت سنتے ہو، مگر میں نے تو ایک نظریہ